ناظرین، میں واقع شاہ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین اسلامی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد، جو ایز اے شروط پبلک اسکول میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ ایک معاشرے کی تبدیل و ترقی کے لیے ایک استاذہ کا کیا کردار ہوتا ہے۔ السلام علیکم سر، آپ نے ہمیں اپنی مصروفیات میں سے وقت دیا، کیسے ہیں؟ السلام، الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، معاشرے کی تبدیل و ترقی کے لیے ایک استاذہ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرہ اگر ایک عمارت کی طرح ہے تو استاد اس عمارت کا معمار ہے۔ عمارت بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا کتنا اپنے کام میں ماہر تھا، اسی طرح معاشرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اساتذہ کتنے اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں، اور معاشرہ ہی بتاتا ہے کہ اس معاشرے کے اساتذہ اپنے کام کے ساتھ کتنے مخلص اور کتنے آنیسٹ ہیں، اور اس کے لیے کتنے درد رکھتے ہیں، کتنے اس کام کے لیے مخلص ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ اساتذہ ہی کی محنت سے تشکیل پاتا ہے، بلکہ یہ وہ چمن ہے جس کو اساتذہ اپنے خون سے سیراب کرتے ہیں۔ جب آپ کلاس میں لیکچر ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ تعلیم دے رہے ہیں یا شعور دے رہے ہیں؟ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، تعلیم کا اصل مقصد تو لوگوں میں، یا جو لوگ زیر تعلیم ہے آپ کے سامنے جو طلباء ہوتے ہیں، ان کے اندر زندگی کا شعور پیدا کرنا ہے۔ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر گزار سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں وقت دیا ہے اس دنیا میں تھوڑا سا، اس تھوڑے سے وقت سے اس دنیا کو سنوارنے میں اور اس ملک کو ترقی دینے میں، دین اسلام کو تقویت دینے میں، اور امت مسلمہ کے احیاء میں اپنا کردار کس طرح ادا کرتے ہیں، میرے خیال میں تعلیم کے ہی مقاصد ہوتے ہیں۔ طلبہ پوزیشن لینے کے لیے تو سب مقابلات کرتے ہیں، لیکن جب ان کو عملی زندگی میں دیکھے جائے تو وہ ایک زیرو ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ہمارے نظام تعلیم کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہی نہیں کہ وہ کس طرح سے معاشرے کے فعال رکن بنیں گے، اور بدقسمتی سے ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانے میں ناکام رہے ہیں ابھی تک کہ انہیں ایک معاشرہ تشکیل دینا ہے اور وہ اس ملک کا مستقبل ہے۔ ہم یہاں پر بچوں کو مارکس کی دوڑ میں لگائے ہوئے ہیں، اور بچے بس اس دوڑ میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے میں مصروف ہیں۔ سبقت لے جانے کی ایک دوڑ ہے لگی ہوئی ہے بس۔ اس دوران اس دوڑ میں جہاں کچھ فائدہ ہوا کہ بچوں کا ایک شوق بڑا، محنت اور لگن کا شوق پیدا ہوا، وہاں نقصان یہ ہوا کہ بچوں کے اندر جو تربیت کا پہلو تھا وہ کمزور رہ گیا۔ اساتذہ کی بھی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ مارکس کس طرح زیادہ سے زیادہ امتحانات میں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور مقابلے کی اس دوڑ میں تربیت کا پہلو انتہائی کمزور رہ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تربیت کے بغیر تعلیم ایک بیکار چیز ہے۔ طلبہ کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ عملی زندگی میں کامیاب ہو سکے؟ دیکھیے جی، جو تعلیم عملی زندگی میں کردار ادا نہیں کرتی وہ بیکار عمل ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے سامنے کھانا تیار ہے، پکے ہوئے کھانے دسترخوان پہ سجے ہوئے ہیں، لیکن وہ کھا نہیں سکتا، تو وہ کھانے انسانی جسم کو تقویت نہیں دیتے۔ اس طرح سے تعلیم جس پر عمل نہیں کیا جا رہا، وہ بھی انسانی معاشرے کو کسی طرح کی تقویت دینے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ جی، آپ
تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں یا ڈگری کو ترجیح دیتے ہیں؟ ڈگری تو کوئی چیز نہیں ہے. ڈگری تو صرف اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے فلاں درجے تک تعلیم حاصل کی ہے. جی. حاصل کرنے کی چیز ڈگری نہیں ہے، حاصل کرنے کی چیز تو تعلیم ہے. اور آپ معاشرے میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے آپ کے لین دین ہیں، معاملات ہوتے ہیں. کوئی کسی کو اپنی ڈگریاں نہیں بتاتا جا کر. لوگ اس کے رویوں سے، اس کے مینر سے، اس کی اخلاقیات سے اور معاملات جو ایک دوسرے کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں اسی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا تعلیم یافتہ ہے. جی. تو ڈگری کوئی چیز نہیں ہوتی. اصل چیز تو یہ ہے کہ اس نے تعلیم سے اپنے اندر شعور میں کتنی پختگی پیدا کی ہے. شعور کی پختگی اور اس کے نظریات کی پختگی اور اس کی عملی زندگی بتاتی ہے کہ وہ کتنا تعلیم سے حاصل کر پایا ہے. اچھا سر، طلبہ اور اساتذہ کے درمیان جو آج فرق نظر آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صدیوں سے مسلمان ماہرین تعلیم جو ہیں وہ بھی کہتے چلے آئے ہیں، اور آج مغربی مفکرین اور مغربی ماہرین تعلیم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک طالب علم اور استاد کے درمیان ایک گیپ ہے اور تکلفات حائل ہیں اور فاصلے ہیں، اس وقت تک طالب علم کما حق ہو جس طرح کہ اسے علم حاصل کرنا چاہیے تھا اس طرح علم نہیں حاصل کر پائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ گین کریں استاد سے، تو پھر اساتذہ کو چاہیے کہ وہ جو ہوا بنا دیا انہوں نے بچوں کے ذہنوں میں کہ پتہ نہیں میں کوئی اور مخلوق ہوں اور آپ لوگ کوئی اور مخلوق ہے، اس کو ختم کریں. بچے میں سوال کی جرات پیدا کریں، وہ سوال کرنے کی ہمت رکھتا ہو اور ہر طرح کے سوال کے لیے اس کے صاف میدان دیں تاکہ اس کے ذہن میں جہاں جہاں جو جس طرح کی الجھن ہے وہ اس کو بیان کرے. جب تک وہ بیان نہیں کر پائے گا اس وقت تک وہ کیسے اپنی الجھنیں دور کرے گا، اور اس کے جو مشکلات ذہن میں رہ گئی ہیں وہ پھر رہ جاتی ہیں اور وہ ساری زندگی اس کے وہ مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو پاتے. لہٰذا یہ فاصلے ختم ہونے چاہیے. یہ فاصلے تعلیم کے دشمن ہیں. اس میں استاد کو کیا اہم رول پلے کرنا پڑے گا کہ وہ یہ فاصلے ختم ہو؟ دیکھیں، اساتذہ نے ہی بچوں کو ادب کے نام پر جی یہ فاصلے بچوں کے اور اپنے درمیان پیدا کیے ہیں. کہ ادب ایک اور چیز ہے. ادب یہ نہیں ہے کہ بچے کو دبا دیا جائے. آپ کی زندگی میں کوئی ایسی شخصیت جس کی وجہ سے آپ متاثر ہوئے ہوں؟ شخصیت کی بات آپ کریں تو حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دیکھیں اپنے اپنے سیاسی وابستگیاں ہیں. میں کسی سیاسی وابستگی کے سے ہٹ کر یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک استاد کے طور پر کہتا ہوں، تعلیم کے میدان میں اگر کسی شخصیت نے علم کے اتنی خدمت، علم میں اگر کسی نے خدمت کی ہے اس دور میں تو وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد حامد قادری کی ذات ہے، جنہوں نے 1000 ماڈل سکولز کا جال اس ملک میں بچھا دیا، یونیورسٹیز قائم کی، دینی علوم کو عصری علوم سے ہم آہنگ کر دیا جی، اور اس امت کو، اس ملک کو 1200 کے قریب کتابوں کا تحفہ دے دیا. تو میں انہیں ہر لحاظ سے ایک استاد کے طور پر پسند بھی کرتا ہوں اور میرے لیے وہ ایک آئیڈیل شخصیت بھی ہے. اچھا سر، لاسٹ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ طالب علم کو ایسے کون سے آداب سے پیش آنا چاہیے؟ مطلب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو آداب ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں طالب علم میں سب سے پہلے تو اسے علم کے آداب سے آگاہ ہونا چاہیے.
علم کا ادب کیا ہے؟ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ اس میں اخلاص پایا جائے. طالب علم حاصل کرنے کے اس کام میں، اس سارے عمل میں مخلص رہے. پھر یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک مشن بنائے، اس مشن کے تحت محنت کرے، اور تعلیم اس لیے حاصل نہ کرے کہ وہ ڈگری لے گا اور ڈگری اس کو بعد میں جاب لینے کا ذریعہ بنے گا، بلکہ تعلیم اس لیے حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اس زمین پر اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو میں تعلیم کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس مقام تک لے جاؤں جس مقام پر اللہ رب العزت نے مجھے دیکھنا چاہا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مجھے بات خوبصورت لگتی ہے. آپ نے ایک مکتوب میں لکھا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی تعلیم کو مسلمان کریں. جب تک ہم اپنی تعلیم کو مسلمان نہیں کرتے اس وقت تک یہ امید بیکار ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک مسلمان معاشرہ نظر آئے. تو ضروری ہے کہ تعلیم کو مسلمان کیا جائے. ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنی مصروفیات سے کہہ دی. جزاک اللہ جی. جی تو ناظرین، آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو دیکھ سکیں. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور لوگوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں تاکہ آپ خوش رہ سکیں. اللہ حافظ.